ایڈیشن میں 217 ہے. مجھے کیوں 30 یاد ہے؟ اچھا میرے والا 30 ہوگا کل. قل ان کنتم، ہاں جی قل ان کنتم، یہ قل ان قل تخفوا ما ان فی کنتم صدورکم، یہ تحبون اللہ. آیت اور ترجمہ کل ہو گیا تھا، اس کی تفسیر رہ گئی تھی، ٹائم پورا ہو گیا تھا. اس سے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی یہ جو تفسیر شروع ہو گئی، یہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست، دلی دوست نہ بنائیں. یہاں سے یعنی اس مضمون سے چلے گی تفسیر. مسلمانوں کو چاہیے کہ ظاہری یا دلی طور پر، ظاہری طور پر بھی نہیں، ظاہری یا دلی طور سے کفار کو دوست نہ بنائیں. مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے، یعنی مسلمان جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کو چھوڑ کے اب کافروں سے دوستی یہ نہ کریں. یہ تجاوز دو صورت سے ہوتا ہے. تجاوز کہتے ہیں حد سے نکلنا. ایک یہ کہ مسلمانوں سے بالکل دوستی نہ رکھیں، دوسری یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی دوستی تو ہو اور کفار کے ساتھ بھی ہو. دونوں صورتیں ممانعت میں داخل ہیں، اور جو شخص ایسا کام کرے گا تو وہ اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں. تو کیونکہ اللہ اور کافروں کے درمیان دشمنی ہے، اللہ اور کافروں کے درمیان دشمنی ہے، اور دشمن کے ساتھ دوستی کرے گا تو پھر دوست کیسے رہا؟ اور عام قاعدہ ہے کہ جن دو شخصوں میں باہم عداوت یعنی دشمنی ہو، ایک سے دوستی کر کے دوسرے سے دوستی کا دعویٰ قابل اعتماد نہیں ہوتا. مگر ایسی صورت میں ظاہری دوستی کی اجازت ہے کہ تم ان کے شر اور ضرر سے اس طریقے سے بچاؤ کرتے ہو، اور اللہ تم کو اپنی عظیم الشان ذات سے ڈراتا ہے کہ اس کی ذات سے ڈر کر احکام کی مخالفت مت کرو، اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس وقت کی سزا کا خوف کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم دل ہی دل میں پوشیدہ رکھو گے اپنا ما فی الضمیر، یا اس کو زبان و جوارے سے ظاہر کر دو گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں. اور اسی کی کیا تخصیص ہے؟ وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. کوئی چیز یعنی جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، کوئی چیز اگرچہ وہ کفار کے ساتھ دوستی ہی ہو، ان سے مخفی نہیں ہے. اور اللہ کے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں. سو اگر تم کسی امر کبھی کا ارتکاب کرو گے، خواہ ظاہری طور سے یا دل میں، جس میں کفار کے ساتھ دوستی بھی شامل ہے، تو وہ تم کو سزا دے سکتے ہیں. جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی پائے گا، اس روز اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا کہ اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہوتی، تاکہ اپنے اعمال بد کا معائنہ نہ کرنا پڑتا. اور تم جو ہو، اس تم سے پھر مقرر کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم کو اپنی عظیم الشان ذات سے ڈراتے ہیں، اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہیں، اور اپنی مہربانی سے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ یہ سزائے آخرت سے بچے رہیں. اور بچنے کا طریقہ ہے اعمال بد کا ترک کرنا، جو عام طور سے ڈرانے کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے ڈراتے ہیں. تو یہ ڈرانا عین شفقت اور رحمت ہے. فائدہ: کفار کے ساتھ حسن سلوک میں 3 قسم کے معاملے ہوتے ہیں: موالات یعنی دلی دوستی، نمبر 2 مدارات یعنی ظاہری طور پر دوستی اور خوش خلقی، تیسرے مواسات یعنی احسان اور نفع رسانی. ان معاملات میں یہ تفصیل ہے کہ موالات یعنی دل سے دوستی رکھنا تو کسی حال میں جائز نہیں. نمبر 2 مدارات 3 حالتوں میں درست ہے: ایک دفع ضرر کے واسطے، یعنی اگر اس کافر سے تعلق نہ رکھا اور ظاہری طور پر اچھے طریقے سے خوش خلقی سے پیش نہ آیا تو نقصان پہنچائے گا، تو اس نقصان کو دور کرنے کے لیے بڑے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، تو ظاہری طور پر یعنی خوش خلقی ایسے موقع پہ کہ اس کی اجازت ہے. دوسرے اس کافر کی دینی مصلحت یعنی ہدایت کی توقع کے واسطے کہ اگر اس سے نرمی سے اچھے طریقے سے بات کروں گا تو امید ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا. تیسرے کافر مہمان کے اکرام کے طور پر، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دنیاوی یا آخرت کا کوئی فائدہ سامنے رکھا گیا ہے، یعنی ان سے دلی طور پر تو محبت نہیں ہے، لیکن اب بھی مہمان ہے، مہمان چاہے کافر ہی ہو تو اس کے ساتھ خوش خلقی، اب اس کو گالیاں تو نہیں نکالیں گے نا، برا بھلا تو نہیں کہیں گے، اس کو کھانا کھلائیں گے، جو بھی ہے
اس کی خاطر کرنی پڑے گی، تو مہمان کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا خوش خلقی والا یہ اچھی بات ہے، لیکن دلی دوستی اس کافر سے ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کے ساتھ تعلق رکھا اس لیے کہ بھی اکٹھے کام بھی کرتے ہیں، کسی فرم میں جاب ملی ہوئی ہے تو چلو ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے، تو اس نیت سے تو یہ چیز ہونا ضروری ہے۔ ایک ساتھی تھے امریکہ جانے لگے تو خیر وہ خود بھی راضی تو نہیں تھے، ابا کہہ رہے تھے جاؤ جاؤ، پھر چلے گئے۔ تو اس موقع پہ میں نے ان سے کہا، میں کہا جاؤ ضرور، لیکن پہلے 4 مہینے لگا کے جاؤ۔ کیوں؟ ایسے بس دنیا پیچھے بھاگنے کے لیے تو جانا پتہ نہیں شاید جائز بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، جبکہ اپنے ملک میں بھی حلال روزی گزارے لائق مل سکتی ہے، تو لیکن پھر بھی تم جا ہی رہے ہو تو پھر اس نیت سے جاؤ کہ میں اسلام کی دعوت دوں گا۔ اب اسلام کی دعوت کیا دے گا پتہ ہی کوئی نہیں، اسلام کا اور دعوت کے طریقے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر تھوڑا سا مسلمانوں کے ساتھ اور پھر غیر مسلم کے ساتھ بھی موقع بنے تو دعوت کا کیا نہج ہونا چاہیے یہ سیکھ کے جانا چاہیے۔ میں کہ اس نیت سے اگر کہتے ہو جی یہ نیت کر لیتا ہوں، چلو کہنے کو دل کو بہلانے کو خیال اچھا ہے، لیکن عملی طور پر سیکھ کے بھی تو جاؤ۔ تو 4 مہینے تو انہوں نے نہ لگائے، سروزے وغیرہ لگائے پھر چلے گئے۔ تو یعنی یہ کہ کافروں کے ساتھ اگر موقع بنے کوئی بات چیت کا یا رہن سہن کا اکٹھے، تو دلی محبت نہ ہونی چاہیے اور خوش خلقی بہرحال ہونی چاہیے، اس لیے کہ امید رکھے آدمی کے ہو سکتا ہے یہ ہدایت پا جائے۔ اچھا، اپنی مصلحت اور منفعت مال یا جاہ کے لیے کافروں کی مدارات درست نہیں، اور بالخصوص جبکہ اس میں اپنے دینی ضرر کا خوف ہو، تو بدرجہ اولا یہ ظاہری دوستی اور میل جول بھی حرام ہے۔ یعنی میرے مال کو نہ نقصان پہنچائے یا میری ذات کو نہ نقصان پہنچائے، بس اتنی سی بات ہے، دین کی مصلحت کوئی ہے نہیں سامنے، اس لیے میں ان سے اچھے طریقے سے بولتا چلتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اب جو باہر ملک جاتے ہیں اور بس ان کو لمحہ فکریہ ہے اور بیچ میں اللہ نے یہ بھی کیا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَتُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ مسئلہ پتہ لگ گیا تو کہو جی ہماری نیت بھی یہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں اپنے جیوں میں تمہارے دل میں تمہارے سینے میں جو مخفی ہے نا اس کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، یعلم اللہ، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ دعوت کی نیت سے وہاں پہ رہ رہے ہو یا بس مال اور دنیا ہے۔ تو نیت کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، نیت خراب بھی ہو جاتی ہے اس کو پھر بدلتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے۔ مواسات کا حکم، تیسری چیز مواسات کا حکم یہ ہے کہ اہل حرب یعنی کفار کے ملک والے کافر کے ساتھ یہ ناجائز ہے اور ذمی کے ساتھ جائز ہے۔ مواسات یعنی احسان کرتے رہنا، کسی کے ساتھ تھوڑا سا اچھے معاملے سے پیش آ جانا، ہمدردی کرنا۔ تو جو کافر ملک میں ہے اس کے ساتھ تو یہ درست نہیں ہے، لیکن اپنے ملک میں مسلمانوں کے ملک کے اندر اگر ہو تو کہتے کہ پھر اس کے ساتھ گنجائش نہیں کرتی ہے، کیونکہ رہنا جو اکٹھا ہی ہے بالکل ہی، کسی نے مجبور تو نہیں کیا کہ کافروں کے ملک میں جا کے رہو اور ڈالر کماؤ، یہ کسی نے مجبور کیا، خود اپنا شوق بن گیا کہ ہمیں پیسے زیادہ چاہیے تو اب جاتے ہیں باہر۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ اب ان سے، لیکن بہرحال یہ ہے خطرے کی بات۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے جس کا رزق اس کے وطن میں رکھ دیا گیا ہو، یعنی اس کو کہیں دور نہ جانا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ عافیت کا رزق بھی اپنے وطن میں مسلمانوں کے علاقے میں ہی عطا فرمائے۔ چھٹی چیز، رسول کی مکمل اطاعت کے ساتھ ہی توحید معتبر ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، تو کہہ دے اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اتباع کرو میرا، محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخشے گا تمہارے لیے گناہ تمہارے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، تو کہہ اطاعت کیا کرو اللہ اور رسول کی، فإن تولوا، پھر اگر اعراض کریں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ نہیں محبت کرتا کافروں سے۔ ترجمہ تفسیر،
آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اے مسلمانوں، اگر تم بذام خود خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو اور محبت رکھنے کی وجہ سے یہ بھی چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے اور تم کو دنیا میں سرفراز فرمائے، تو تم لوگ اس مقصد کے لیے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ بھی کرو اور پوری طرح میرا اتباع کرو، کیونکہ اسی کی خاطر مجھے تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جب تم ایسا کرو گے خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہیں دنیا میں بھی غلبہ اور سرفرازی عطا فرمائیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ بڑے معاف فرمانے والے ہیں اور بڑی عنایت فرمانے والے ہیں۔ اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ تعالیٰ کی، کہ اصل مقصود تو وہی ہے، اور اطاعت کیا کرو رسول کی، یعنی میری اطاعت اس حیثیت سے کرنا ضروری ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے میری معرفت اپنی اطاعت کے طریقے بتائے ہیں۔ پھر اس پر بھی اگر وہ لوگ آپ کی کامل اطاعت اور اتباع سے اعراض کریں تو وہ سن رکھیں کہ عدم اتباع اور ترک اطاعت کافروں کا شیوا ہے، یعنی اتباع نہ کرنا اور اطاعت نہ کرنا یہ کافروں کا شیوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ لہذا تم اپنی کوتاہی عمل سے اللہ کے واقعی محبوب نہ بنو گے، پھر تمہیں دنیا میں غلبہ اور سرفرازی کیسے ملے گی؟ ربط آگے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے رسول نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین بندوں کو رسول بنا کر بھیجتے آئے ہیں تاکہ ان کی امتیں عقیدہ اور عمل میں ان کا کامل اتباع کریں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعدها من بعد واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ: ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، بے شک اللہ نے منتخب کیا آدم کو اور نوح کو، وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو سارے جہان پر، ذریتاً بعدها من بعد، یعنی یہ جو نام گنے ہیں سارے انبیاء کے، اولاد تھے ان کے بعد دوسرے بعد کی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیر: بے شک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعضوں کو، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور تمام انبیاء بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور عمران کی اولاد میں سے بعضوں کو، یعنی ان سب کو اللہ نے چنا نبی بنانے کے لیے۔ اگر یہ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں تو اولاد سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، اور اگر یہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں تو اولاد سے مراد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ غرض ان حضرات کو نبوت کے لیے تمام جہان کی مخلوقات پر منتخب فرمایا ہے۔ ان میں بعضوں کی اولاد ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد سب ہیں، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سب ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اولاد عمران بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، کہ سب کے قول سنتے ہیں، سب کے احوال کو جانتے ہیں۔ بس جن کے اقوال و احوال کو محبوب اور شان نبوت کے مناسب جانا، ان کو نبی بنا دیا۔ اسی آیت کی مناسبت سے ایک اور بات بھی یاد آئی کہ آج کل ایک عجیب بیماری ہے کچھ نیا کرنے کے، کوئی ایسا کام کرو جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو، اگر سارے وہی کر رہے ہیں چاہے وہ ٹھیک بھی ہو تو اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ سارے نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں نا، لیکن اب نماز پڑھنا عمومیت ہے تو عمومیت میں چلنا مشکل ہوتا ہے، تو قرآن تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، اکابرین کی تفسیروں کو سامنے رکھ کے نئے سے نئی بات اور نئے سے نیا نقطہ، ٹھیک ہے، لیکن اسی مفہوم کی تائید نئے انداز سے بیان کرنا، پیش کرنا تفسیر کو، لیکن یہ تو وہی بات ہوئی جو اوپر سے چلی آ رہی ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کا ایسا مطلب کوئی ایسی چیز نکالو جو پہلے کسی نے نہ کہی ہو۔ ایک صاحب کی تحریر پڑھی تو وہ بڑا زور لگا رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ نبی نہیں ہے۔ اب یہ آیت جو ہے کتنا واضح کہہ رہی ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور ایک وہ
ٹی وی پہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی آ جاتے ہیں. اس میں ایک ہے یہ مبشر لقمان صاحب، وہ پتہ نہیں کیا کیا تیاری کر کے آتے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہوں کہ جی حضرت آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے. وہ سامنے بلایا ہوا تھا مہمان ڈاکٹر اسرار صاحب کو، تو حدیث کے تو کوئی خاص ان کو نہیں پتا تھا، قرآن کا بھی غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن بہرحال قرآن کی آیات کا استحضار ان کو تھا، تھوڑا علم تھا. تو وہ اب انکار کر رہے ہوں اینکر صاحب کے جی حضرت آدم علیہ السلام نبی نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں نبی ہیں، انہوں نے کہا قرآن میں تو یہ نہیں ہے. اب نہ جانے کس نے یہ کہہ دیا قرآن کا یہ مطلب، تو انہوں نے یہی والی آیت پڑھی کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے ان سب کو چن کے نبی بنایا، پہلا نام ہی حضرت آدم علیہ السلام کا لیا. اور جو وہ نہیں یہ قرآن میں ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں یہ آیت بھی ہے، پتہ نہیں کس نے کیا تیاری کرائی اور الٹی طرف لگا دیا. اب وہ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ تیاری کر کے آیا ہوں تو میں اسی بحث کو آگے بڑھانا ہے. تو اب کنکلوژن جو بحث کا نکالا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے، یا ان کا نبی ہونا قرآن میں مذکور نہیں ہے. ارے آیت سامنے آ گئی لیکن اس کا ذہن وہیں پھنسا ہوا ہے. تو بھئی یعنی یہ بھی ایک بیماری ہے، کبھی کچھ نیا کرو. اور ایک مولوی صاحب وہ بیٹا بیٹی پیدا ہوئے ہیں تو کوئی نیا سا نام بتاؤ، کوئی نیا سا نام بتاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کہتے کوئی اچھا سا نام بتاؤ. میں کہا جی عائشہ، خدیجہ، کتنے اچھے نام ہیں. نہیں کوئی اور اچھا سا نام. میں کہ اس سے اچھا نام میں تو نہیں لا سکتا. یعنی وہی بات کہ کوئی نیا سا نام ہو، کوئی نئی سی بات ہو، کوئی مطلب ایسا لفظ بولو کہ جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو. مطلب عجیب بیماری ہے. امام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے محدثین کے حالات پہ. اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ خمسۃ کانت علیہ صحابہ، 5 صفات تھیں صحابہ کی جو ان کی دن رات کی عملی زندگی کے اندر شامل تھیں. اور اس کے اندر 5ویں چیز جو ہے نا وہ العام، یعنی عام بن کے رہنا، الجماعت، جماعت کے ساتھ رہنا. یعنی یہ نہیں ہے کہ بھی میں کوئی خاص بن کے رہوں اور کوئی جو چلی آتی بات ہے اس سے ہٹ کے نہیں، عام بن کے اسی بات کے ساتھ جڑے رہنا جو پہلے اوپر سے چلی آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے جوڑے رکھے. اب یہ کوئی نیا نقطہ نکالو ایسا کہ جو نقطہ پہلے کسی نے بیان نہ کیا اور چاہے وہ غلطی ہو، یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس نہج سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی ٹی وی نہ دیکھے اور یہ موبائل کے اوپر بھی ضرورت کا استعمال کرے، اور یہ الا بلا جو ہے وہ نہ دیکھے. ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ الٹی سیدھی باتیں دیکھتے آتے ہیں اور پھر آ کے تنگ کرتے رہتے بھائی تمہیں کہا کس نے کہ دیکھو. تو جائز ہی نہیں ہے دیکھنا. وہ اپنی مسجد میں درس حدیث ہوتا تھا ریاض الصالحین کا، تو میں نے پابندی لگا دی. میں نے کہا دیکھو سوال جو مرضی پوچھو، اشکال جو ذہن میں آئے وہ پوچھو، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی ایک ٹی وی شو اور ٹاک شو دیکھ کے آ گیا اور فیس بک دیکھ لیا اور آ کے مفتی صاحب یہ کہ ذرا بتائیں نا یہ واقعہ کربلا کیا ہے. بھئی ایک دفعہ بیان کر دیا اور پھر دوسرے دن دوسرا اٹھ کے آ جائے گا کہ یہ واقعہ کربلا کے تمہیں کس نے کہا کہ یہ چیزیں دیکھو. پڑھنی تو ہے نہیں. کوئی کتابیں آدمی بتا دے کہ یہ صحیح معتبر کتاب لکھی ہوئی ہے تو اس کو پڑھ لو. تو جس کو جس دن وقت لگا اس دن گمراہ لوگوں کی بات سن کے آ کے میں کہا مجھے تو تنگ کر دو گے تو میرے پاس وقت فالتو ہے، میرے پاس اور بہت کام ہے. میں کہا جو تمہارے ذہن کا اشکال ہو وہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ ٹی وی شو اور یوٹیوب اور فیس بک کے اعتراضات نہ ہوں. اپنا سوال پوچھو، اس پہ تو بہت کچھ ہے. میں کہا کتنی دفعہ بیان کریں گے ہم. تو بس یہ نہج قابل اصلاح ہے. اول تو یہ الا بلا آج کل کا میڈیا جو ہے اس کو دیکھنا نہ چاہیے، لیکن اگر یہ گناہ کریں تو پھر دوسروں کو تنگ نہ کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کر غلط رہے ہیں. صحیح بات وہی ہے کم از کم دین کے معاملے میں جو اوپر سے چلی آ رہی ہے. اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. باقی کل انشاءاللہ. کوئی سوال تو نہیں؟ ہاں